پارہ نمبر 1 ہے جی سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 112 کے بعد۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 112 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست نہیں ہے النصارى عیسائی، علی شیء اوپر کسی بھی چیز کے۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے خلاف کہا کہ وہ دین کی کسی ایک بات پر بھی نہیں ہے۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی علی شیء اوپر کسی بھی بات کے۔ جو الزام یہودیوں نے عیسائیوں پر لگایا تھا کہ وہ دین کی کسی بات پر نہیں ہے، وہی الزام عیسائیوں نے یہودیوں پر لگا دیا کہ وہ دین کی کسی بات پر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں خاص کتاب کو۔ دونوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، اور پھر جو ہے بہت بڑا جھوٹ لگا رہے ہیں ایک دوسرے پر کہ وہ کہتا ہے اس کے پاس کوئی دین کی بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے ان کے پاس کوئی دین کی بات نہیں ہے، حالانکہ دونوں کے پاس آسمانی کتاب ہے۔ جب آسمانی الخطاب خاص کتاب ہے تو پھر یہ دین کیوں نہیں ہے، اور کیا ہو سکتا ہے یہ؟ کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، برابر ان کی باتوں کے۔ ایسی باتیں پہلی قوموں نے بھی کی تھیں جو جاہل تھے، علم نہیں رکھتے تھے۔ فاللہ، پس اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ فرمائے گا، بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، ان الزامات کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، فیما، بیچ اس کے، کانوا، جو ہیں وہ، فیہ، بیچ اس کے، یختلفون، اختلاف کرتے۔ کتابیں ہیں اچھی بلا، پھر لوگوں پر جو ہے الزام لگانا بے دینی کا کہ کوئی شے نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ اگر لوگ اللہ کی کتاب کو مانیں، اس پہ عمل کریں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیں، پھر ان پر الزام نہیں لگتا، تو یہ کتابیں ہوتے ہوئے بھی الزام نہیں بنتا ہے کہ ان کے پاس دین کی کوئی شے نہیں ہے۔ دین تو ہے ان کے پاس، وہ اگر نہیں مانتے، نہیں عمل کرتے، یہ ان کی مرضی۔ ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن، اس شخص سے، منع، جو روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، جو شخص اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے، عبادت سے روکے کسی کو، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ ان یذکر، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، بیچ ان مسجدوں کے، اسمہ، اس کے نام کا، وسعی، اور وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابہا، بیچ ان کے خراب کرنے کے، اجاڑنے کے۔ آج کل جو ہے مسجدوں میں چودراہٹ چل رہی ہے، جن کو کہیں چودر نہیں ملتی وہ مسجدوں میں چودر بنا لیتے ہیں، 4 بندے اکٹھے کر کے وہ اپنی چودر چلاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجدیں جو ہے اللہ کا گھر ہیں، اور ان میں سے کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہ لوگ جو ہے وہاں پر لوگوں کو روک کر یہ مسجد میں خرابی، بجاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اب روکنا کیا ہے کہ مثال کے طور پر کسی نمازی پر جو ہے وہ بے جا الزامات لگا دینا، کسی کو جو ہے بات ہی نہ کرنے دینا۔ اگر کوئی اجتماعی بات کرتا ہے مسجد کے بارے میں کہ دیکھو بھائی کمیٹی جو ہے یہ نمازیوں کے تعاون سے بننی چاہیے، یہ اپنے آپ 4-5 بندے بن گئے کہ ہم کمیٹی ہیں، ہم اپنی مرضی کریں گے، تو یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومنین کے معاملات جو ہیں بامی مشاورت سے چلتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاص کاموں میں صحابہ کرام سے مشورہ دے لیا کروں۔ تو اسلام تو مشورے پر فیصلے کرتا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ قبضہ گروپ جو ہے آ کر جو ہے اپنی من مرضیاں کرتے ہیں مسجدوں کے اندر، جاہل ہوتے ہیں، اور پھر جو خطیب رکھتے ہیں وہ بھی جاہل ہوتے ہیں، کیونکہ عالم آدمی ہی عالم کا انتخاب کرے گا، جاہل جاہل کا انتخاب کرے گا۔ تو اس طرح جو ہے مسجدوں کی بربادی کرتے ہیں، جاہلوں کو جو ہے ممبروں پر کھڑے کر کے لوگوں میں گمراہی پھیلاتے ہیں، اور مسجدوں کا جو تقدس ہے، جو اس کا مقام و مرتبہ ہے، جو اس سے حاصل کرنا ہے، وہ سارے اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے واسطے ان کے، یدخلوہا، کہ یہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ یہ چودراہٹ کرنے جاتے ہیں، چودھری بن کر مسجدوں میں جاتے ہیں، روب ڈالتے ہیں، تو یہ جو ہے فرمایا ان کو تو اللہ کے گھر میں ڈر کر داخل ہونا چاہیے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، مجھے کہیں مجھ سے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے گھر والا۔ اور یہ جہاں پر جو ہے جہاں ان کو گھروں میں جو ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے، مسجدوں میں جا کر وہ چودھری بن جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں مسجدوں کے۔
تو یہ جو ہے یہ اس وقت یہ بڑا فتنہ چل رہا ہے مساجد کے اندر. جو چودراہٹ کے بھوکے ہوتے ہیں جن کو کوئی نہیں پوچھتا ہے تو وہ مسجدوں میں جا کر جو ہے قبضہ کر کے وہ چودھری بن جاتے ہیں. لہم واسن کے پھر دنیا بیچ دنیا کے خزی خاری ہے، ذلت ہے، یہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے. ولہم اور واسن کے پھر آخرت بیچ آخرت کی عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا. وللہ المشرق اور واسع اللہ کے مشرق ہیں، والمغرب و مغرب. فإنما پس جس طرف بھی تولو تم منہ کرو گے، فسما پس اسی طرف وجہ اللہ چہرہ ہے اللہ تعالیٰ کا. مشرق مغرب اللہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ مقرر کیا ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. نہیں قبلے کا پتہ جدھر مرضی نماز منہ کر کے نماز پڑھ لو، اللہ کی سے ہر طرف ہے. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع علیم بہت وسعت والا ہے، فراخی والا ہے، جاننے والا. اللہ کی ذات بہت وسیع ہے، ساری کائنات کو جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے ہے. اس لیے اگر قبلے کا نہیں پتہ چلتا کدھر ہے، سفر میں ہے، کہیں بھی ہیں، سمندر میں ہے یا جنگلوں میں ہے، نہیں پتہ چلتا قبلے کا، جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو، ہر سمت اللہ تعالیٰ. وقالو اور کہا انہوں نے اہل کتاب نے، اتخذ اللہ پکڑی اللہ تعالیٰ نے ولد اولاد. سبحانہ اللہ پاک ہے، اولاد سے اللہ پاک ہے. بلکہ لہو واسع اسی کے ہے، ما فی السماوات جو بیچ آسمانوں کے ہے، والارض بیچ زمینوں کے. زمین و آسمان کی ساری مخلوق اسی کی ہے، تو اس نے اولاد نہیں بنائی. تو یہ جو ہے فرمایا کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد جو ہے اپنی جو ہے وہ جہالت سے ماں باپ کو رسوا بھی کر سکتی ہے. کلن سب کے سب لہو واسع اس اللہ کے قانتون فرما برداری کرنے والے ہیں، حکم ماننے والے. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. بدیع وہ نئے سرے سے یا پہلی بار پیدا کرنے والا، بدیع نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، سماوات تمام آسمانوں کو، والارض زمینوں سے. جب کچھ زمین و آسمان پر جب نہیں تھے تو پہلی بار نئے سرے سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے. وَإِذَا قَضَىٰ اور جس وقت وہ فیصلہ کرتا ہے امراً کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا پس بے شک یقول وہ کہتا ہے لہو واسع اس کام کے کن ہو جا، فَیَکُون پس ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے کچھ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے کن میں اتنی طاقت ہے کہ جو جس چیز کو پیدا کرنا چاہے وہ کن کہہ کر بنا لیتا ہے. وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں علم رکھتے، لولا کیوں نہیں یکلمنا کلام کرتا نا ہم سے اللہ اللہ تعالیٰ. جاہل کہتے ہیں اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. او یا تأتینا آیا یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی، یا تو اللہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے یا کوئی نشانی بھیجے پھر ہم مانیں. کذالک اللہ فرماتے ہیں کذالک اسی طرح قال الذین کہا تھا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم برابر ان کی باتوں کے، جیسی باتیں یہ کرتے ہیں پہلی قومیں بھی ایسی باتیں کرتی تھیں، ایسے مطالبات کرتے تھے کہ اللہ ہمیں دکھایا جائے، معجزے دکھائے جائیں. تشابہت ایک جیسے ہو گئے ہیں قلوبہم دل ان کے، ان دونوں پہلوں کے ان کے دونوں سب دل ایک جیسے ہو گئے ہیں. ان کی سب کی سوچ اسی ہے کہ اللہ ہمیں نظر آئے تو پھر مانیں گے، یا اللہ کو نشانیاں دکھائی پھر مانیں گے. قد بینا تحقیق کھول کر وضاحت سے بیان کر دی ہم نے الآیات یہ تمام آیتیں قوم واسع اس قوم کے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں. ہم نے قرآن پاک کی تمام آیتیں تمام باتیں وضاحت سے بیان کرتی ہیں، اور ان باتوں کا انسانی عقل پر دلوں پر اثر ہوتا ہے. جب اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو اثر کیسے ہوگا؟ جب اس قرآن کو کھول کر دیکھنا ہی نہیں ہے، نہ خود پڑھنا ہے نہ کسی کو پڑھنے دینا، تو اس قرآن کا اثر کیسے ہو جائے گا؟ ایک شخص جو ہے اس نے دوائی خرید لی ہے، وہ اس دوائی کو استعمال ہی نہیں کرتا، وہ خوراک دوائی کی کھاتا ہی نہیں، تو اثر کہاں سے ہو جائے گا؟ صرف دوائی خرید کر گھر میں رکھ لینے سے تو اثر تو نہیں ہوتا. اس طرح قرآن کو خرید کر گھر میں رکھ لینے سے قرآن کا اثر تو نہیں ہوتا. قرآن کا اثر تو ہوگا جیسے دوائی کی طرح جو ہے ہم اس کو کھائیں گے دوائی کو، اس طرح قرآن کو استعمال کریں گے، اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر ہی اثر ہوگا نا. اگر دوائی گھر میں لا کر رکھ لی جائے کھائی نہ جائے تو پھر اثر نہیں ہوتا. اس طرح قرآن پاک گھر میں رکھ لیا، اس کو پڑھا نہیں ہے سمجھا نہیں ہے تو اثر کیسے ہوگا جی؟ کیا فائدہ ہے اس کو گھر میں لانے کا؟ پھر بازار میں رہنے دیتے اس بیچارے کو. تو بات یہ ہے کہ یہ جو گمراہی ہم نے جہالت اختیار کر رکھی ہے یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے، بربادی کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ساری ہماری مشکلات مسائل جو ہے یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنے سے دور کر دیا. نہ قرآن پاک سے ہم نے ہدایت حاصل کی، نہ کسی کو حاصل کرنے دی.
خود بھی جاہل رہ گئے، لوگوں کو بھی جاہل بنا دیا۔ تو نتیجہ یہ ہے جو تباہی ہے اس قوم کی، یہ ساری جو قرآن سے دوری ہے، اور قرآن سے دوری جو ہے یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ یہ قرآن ہماری اردو زبان نکلی ہے اس قرآن سے، ہمیں تو نہیں ڈرنا چاہیے اس سے، ہمیں تو اس کو پڑھنا چاہیے، الفاظ پہ غور کرنے چاہیے۔ کتنے لفظ ہیں جو ہمارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اس زبان کے، پھر بھی ہم جو ہے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے۔ جاہل مولوی جو ہے ڈراتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو من گھڑت بنایا ہے، جھوٹ جوڑا ہے، وہ غالب رہے، قرآن جو ہے وہ غلافوں میں بند رہے۔ تکلیف ان کو یہ ہے کہ اگر قرآن لوگوں نے پڑھ لیا، پھر ہمارا جو بنایا گھڑا ہوا ہے مذہب اور دین جو ہے یہ لوگ چھوڑ دیں گے، قبول ہی نہیں کریں گے لوگ۔ اصل مصیبت یہ ہے، اور اتنا بڑا ظلم کما رہے ہیں لوگوں کو قرآن سے دور کر کے کہ جس کی حد نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے تو ان آیتوں کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جس کا قرآن پر یقین ہے کہ راہ ہدایت ہے، ہدایت بتانے والی کتاب ہے، وہ اس کے لیے ہم نے آیتیں بالکل وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ کوئی الجھاؤ نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ 18 علوم والا جملہ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، شیطانی جملہ ہے، لوگوں کو برباد کرنے کے لیے ہے، لوگوں کو قرآن سے روکنے کے لیے۔ یہ اللہ کے قرآن کی ضد ہے، اللہ کے قرآن کی مخالفت ہے، یہ کہنے کہ 18 علوم کے بغیر علم نہیں آئیں گے۔ یہ اردو زبان نکلی قرآن سے ہماری، ہمیں 18 علوموں کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ تو یہ سب جو ہے شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت اور دشمنی میں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک لے آئیں، اپنا خود پڑھیں، اپنے اولادوں کو پڑھائیں۔ انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحق کے ساتھ حقیقی سچ کے بشیرن خوشخبری دینے والا بنا کر، و نذیرن اور ڈرانے والا بنا کر۔ آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہیں جو اللہ کی باتوں کو مان لیں، ان پہ عمل کریں، خلوص دل سے ایمان لانے کے بعد عمل کریں، ان کے لیے خوشخبری ہے اللہ کی خوشنودی کی، جنتوں کی، کامیابیوں کی۔ اور جو اس کو رد کر دیں، نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں اللہ کے دین کو کا، تو ان کے لیے جو ہے ڈرانے والے ہیں پیغمبر کے، تمہارے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ ولا تسأل، اور نہ سوال کیا جائے گا ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں سے۔ ولا تسأل، اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ہم نہیں پوچھیں گے کہ یہ لوگ جہنم میں کیوں گئے۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، پیغام پہنچا دیا لوگوں تک، انہوں نے نہیں مانا، تو اس کی پھر آپ کو باز پرس نہیں ہوگی کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا اور کیوں جہنم سے نہیں بچایا۔ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا، بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ ولن ترضیٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے ان کا آپ سے الیہود، و تمام یہودی، ولن نصارہ، اور تمام عیسائی، حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ آپ پیچھے چلیں ملتہم، ان کے دین کے۔ جب تک آپ اسلام چھوڑ کر یہودیوں عیسائیوں کا دین جو ہے جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، جب تک وہ جو ہے آپ چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر جب تک اس کو قبول نہیں کہیں گے، کریں گے، یہ جو ہے آپ کے دوست نہیں ہوتا، آپ پر راضی نہیں ہو سکتے۔ اب ان کا دین جو ہے انہوں نے خود ہی بنا لیا، اصلی کتابیں تو انہوں نے ختم کر دی ہیں، عبارتیں تبدیل کر کے انہوں نے وہ ختم ہی کر دی بیچاری۔ یہ تو اپنے اب تو یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل ہے، متی کی ہے، لوکا کی ہے، فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، اب جو کتابیں بندوں کے نام پہ آ گئی ہیں، اور بندے جو ہے وہ کتابیں کس طرح جوڑ سکتے ہیں آسمانی کتاب کے برابر؟ اللہ نے مکہ والوں سے کہا تم ایک سورت، چھوٹی سورت ہی بنا کر لے آؤ اس جیسی۔ انہوں نے چیلنج، وہ نہیں پورا کر سکے چیلنج۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہودی عیسائی جو ہے پہلی کتابوں کو مٹا دیں، ان کی عبارتیں تبدیل کر دیں اور اپنی بنائی ہوئی کتابیں آگے لے آؤں؟ تو وہ کس طرح ہدایت ہو سکتی ہے؟ وہ تو فتنہ ہی فتنہ ہے جو انہوں نے بنائی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہودی جو ہے عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کے دین کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ کل کہہ دیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہ ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی، هو الہدیٰ، وہی حقیقی ہدایت ہے۔ حقیقی ہدایت جو ہے اللہ کی ہدایت ہے۔ کاش مسلمان جو ہے اس قرآن کو پڑھتے تو ان کو پتہ چلتا کہ حقیقی ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، آسمان کی طرف سے آنے والی ہدایت ہے۔ یہ جو لوگوں نے بنائی ہے یہ ہدایت نہیں ہے۔ وَلَئِنْ، البتہ اگر اتبعت، پیچھے چلیں آپ، اہواہم، ان کی خواہشات کے بعد، الذی، بعد اس کے جو جا کا آگے آپ کے پاس میرا علم، خاص علم سے، جب آپ کے پاس خاص علم، آسمانی علم آ گیا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات جو ہے ان کو مانا، ان کی باتیں مان لی،
تو نتیجہ کیا ہوگا؟ مال کا نہیں ہوگا واسطے آپ کے من اللہ، اللہ کی طرف سے میں مدین، کوئی دوست ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ اگر آپ نے خاص علم العلم آنے کے بعد، آسمانی دین آنے کے بعد، اس کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی خواہشات کی باتیں جو ہے، جو ان کی گھڑی ہوئی ہیں، ان کے جو نظام ہیں، فتنے ہیں، اگر ان کو مان لیا تو پھر آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا اللہ سے چھڑانے کے لیے۔ اللہ زینہ وہ لوگ آتے نہ ہم دی ہم نے جن کو الکتاب خاص کتاب یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو حق کا تلاوت، جو حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ اب قرآن پاک کے حق کون سے ہیں؟ پہلا حق ہے قرآن پاک کا کہ اس کو صحیح جو ہے ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، منہ سے حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو قرآن پاک کو پڑھا جائے، اس کا پہلا حق یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو روزانہ بلا ناغہ پڑھا جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ جو پڑھا جائے وہ سمجھ کر پڑھا جائے، بے سمجھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 آیتیں بے شک پڑھو، زیادہ نہ پڑھو، 2 پڑھو لیکن پڑھو سمجھ کر، یہ تیسرا حق ہے قرآن پاک کا۔ چوتھا یہ ہے کہ جو پڑھا اس پہ عمل کرو۔ پانچواں حق ہے کہ جو تم نے پڑھا ہے، عمل شروع کیا، پھر اب اس 5ویں سٹیج یہ ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اور ہمارے پاس 4 جو ہے وہ ہے ہی نہیں، پہلے 4 تو 5ویں شروع ہو جاتے ہیں، چلو جی نکلو جی تبلیغ کے لیے، تمہارے پلے کیا ہے جی؟ کچھ بھی نہیں ہے، سیکھنے جا رہے ہیں، پھر طرح طرح سے جھوٹ بول دے کہ جی سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے، سورۃ 10واں پارہ ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ سیکھنے کے لیے جو ہے ہر فرقے میں سے جو ہے مرکزوں میں جائیں جہاں دین کی تعلیم ہے، وہاں سے تعلیم حاصل کریں، پھر آ کے آپ اپنی قوم کو ڈرائیں ان کے برے اعمال سے، ان کی غلط رسموں سے۔ قرآن تو یہ طریقہ بیان کرتا ہے۔ اور یہاں یہ ہے کہ بالکل کورم کورے ہیں، نوجوانوں کو ورگلا کر تبلیغ کے نام پر ان کو پھراتے ہیں، نہ ان کی دنیا نہ ان کا دین۔ پھر پہلے ان کو قرآن تو پڑھاؤ، بس وہ ایک کتاب ہے، وہ ساری دنیا میں وہ ایک کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ نے جو آسمانی کتاب پڑھی تھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، اس کو نہیں سمجھتے، اس کو ویسے پڑھتے ہیں بغیر سمجھے۔ اور ایک مولوی کی کتاب ہے وہ تبلیغ کریے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن کے حق جو ہیں، پہلا ہے کہ اس کے حروف کے جو مخارج ہیں منہ سے، ان کی ادائیگی کے ساتھ جو ہے پڑھا جائے۔ دوسرا ہے روزانہ پڑھا جائے، بلا ناغہ نہ کیا جائے۔ تیسرا ہے کہ جو پڑھا جائے وہ سمجھ کر پڑھا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ تیسرا حق چوتھا ہو گیا کہ جو پڑھا ہے اس پہ عمل شروع کیا جائے۔ اور 5واں یہ ہے کہ اس عمل کے بعد پھر لوگوں کی طرف جو ہے رجوع کیا جائے، لوگوں کو جو ہے اس کی تبلیغ کی جائے، پھر لوگوں کو قرآن سمجھایا جائے۔ یہ 5 حق ہیں قرآن پاک کے، اللہ کی کتاب کے ہر مسلمان پر۔ یہ 5 حق جو ہے پورے کرنے ہیں۔ اب ہم سب دیکھ لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ کیا ہم یہ 5 حق پورے کر رہے ہیں؟ نہیں پورے کر رہے تو ٹھیک ہے، پھر قرآن پاک کے جو حقوق ہم غصب کریں گے تو اس کی پھر سزا بھی ہمیں بڑی کڑی ملے گی۔ اولئک کا یہ لوگ یؤمنون بہ، ایمان رکھتے ہیں ساتھ، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، 5 حق پورے کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جو ان قرآن کے حقوق کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو اس کا ترجمہ ہی نہیں پڑھتے، اور پڑھنا تو کچھ ہے، لوگوں کو بھی نہیں پڑھنے دیتے، روکتے ہیں کہ 18 علوم کے بغیر علم نہیں آئے گا۔ جو میرا تجربہ ہے، مجھ سے جو واہ پڑا ہے، تبلیغی جماعت والے جو ہے وہ 18 علوم کی ہی بات کرتے ہیں۔ میں ایک مسجد میں پڑھاتا تھا، سب سے زیادہ تکلیف جو تھی وہ تھے ان کو تبلیغی جماعت والوں کو تھی۔ وہ میرے خلاف پروپیگنڈا کر لو جی پروفیسر بھی کوئی عالم ہوتے ہیں۔ میں برملا کہتا ان کو میں جاہل ہوں، میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، تو وہ اپنے عالم کو لے آؤ، میں اس کا شاگرد بن جاتا ہوں۔ وہ پھر مجھے کہتے لوگ پڑھنے والے کہتے پروفیسر چھوڑے، ان کے ساتھ بحث نہیں ہے کیا اگر انہوں جو عالم ہے ہی کوئی نہیں، یہ کوئی کتاب پڑھی جا رہے ساری دنیا سے، تسی کہنا انہوں نے خام خواہ انہوں نے بحث کر دے۔ میں کہ میں تو خود کہنا میں جاہل ہوں، میں تو عالم کہنا نہیں اپنے آپ کو۔ جہاں بندہ زبانی کہہ رہا اپنی زبان تو کہہ رہا جاہل ہے، اور میں انہوں نے کہہ رہا میں جاہل ہوں، میں عالم نہیں، تسی اپنا عالم لیو، ایسے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھائے، میں وہ شاگرد بن جانا وا۔ سیدھی سی بات ہے۔ لیکن جناب ایسی بات نہیں ہے، تنقید کر رہے ہیں، 18 علوم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ پروفیسر کوئی عالم ہوتے ہیں یہ ترجمہ پڑھاتا ہے؟ بھئی میں عالم نہیں ہوں، میں جاہل ہوں، تم اپنے عالم کو لے آؤ، پتہ چلے کہ تمہارے عالم کے پاس کیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اللہ کے دین میں،
نہ خود سیکھتے ہیں نہ کسی کو سیکھنے دیتے ہیں، نکلے ہیں تبلیغ کے لیے، کورم کورے، جاہل کے جاہل۔ بھئی قرآن پڑھ کے پہلے اپنی جہالت تو دور کر لو، پھر تم تبلیغ بھی کر دینا لوگوں کو۔ جب تم اپنی جہالت نہیں دور کرتے تو لوگوں کی جہالت کیسے دور ہوگی؟ وَمَن یکفر، اور جو شخص انکار کرے گا بہی ساتھ اس قرآن کے، جس قرآن کے حقوق کا انکار کرے گا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ ہم وہی ہیں الخاسرون، حقیقی نقصان اٹھانے والے، یہ بڑے نقصان میں ہیں جو اس کے قرآن کے حق ادا نہیں کرتے۔ ترجمہ دوبارہ جی۔ وکالت یہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست نہیں ہے نصارہ عیسائی علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، یہودیوں نے عیسائیوں پر الزام لگا دیا کہ دین نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ وکالت نصارہ، اور کہا عیسائیوں نے، لیست یہود، نہیں ہے یہودی علی شیء، اوپر کسی بھی چیز کے، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں خاص کتاب کو، آسمانی کتاب۔ الزام بنتا ہی نہیں ہے، دونوں کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، پھر یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس دین کے نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے، یہ بہت زیادتی ہے۔ فذالک، اسی طرح قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، مثل قولہم، برابر اپنے ان کی باتوں کے۔ پہلی قومیں بھی ایسی باتیں کرتی تھی، ایک دوسرے پر الزام لگاتی، اور آج بھی یہی ہے، فرقے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کو تیار ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ گھٹیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کل فرقہ بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ جو اس کے پاس ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، باقی سب غلط ہے۔ تو یہ جو ہے غلط اور صحیح کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، اللہ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے کہ فرقوں میں سے کون درست ہے کون غلط ہے، یہ تو فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا اور نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کرے گا۔ ہم اب خود ہی جو ہے فتوے لگا کر جو ہے فیصلے کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا فاللہ یحکم، پس اللہ فیصلہ فرمائے گا بینہم، درمیان ان کے، یوم القیامت، دن قیامت کے، فی ما، بیچ اس کے، جو قانون ہیں وہ فی ہے، بیچ اس کے، یختلفون، وہ اختلاف پیدا کرتے، جو دین کے اندر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے اپنے اپنے نظریات، اپنی اپنی سوچ کے مطابق۔ خالص آسمانی دین جو ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں اپنے نظریات سے، اور اپنی جو ہے وہ اپنی سوچ داخل کر دی ہے، تو ان اختلاف کا جو ہے اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ ومن اظلم، اور کون ہے زیادہ ظالم، ممن، اس شخص سے، مانا جو روکے مساجد اللہ کی مسجدوں سے، ہیں یوز کرا، یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا، بیچ ان مسجدوں کے، اسمہ، نام اس اللہ کے کا، وسعار، وہ کوشش کرے، فی خراب ہے، بیچ ان مسجدوں کی خرابی کے۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو مسجد میں اللہ کی عبادت کرنے سے روکے لوگوں کو، اور جو ان کی خرابی کے لیے جو ہے من مرضیاں کرے، چدراہٹ، جیسے ابو جہل وغیرہ کرتے تھے، صرف آج بھی بالکل ابو جہل بالکل کورے ہیں، جاہل ہیں، لیکن چدراہٹ ملی، قبضہ کیا ہوا مسجدوں کی چدراہٹ پر قابض ہیں، صرف شوق ہے چدراہٹ کا، کہ کہیں گھر میں جو جوتے پڑتے ہیں اور چلو اگر مسجد میں جو ہے چدراہٹ مان لیتے ہیں، تو یہ ذہنیت جو ہے ابو جہل بڑی آج بھی ہے۔ اولئک، یہ لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے واسطے ان کے، یدخلوہا، یہ کہ وہ داخل ہوں ان مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، جیسا کسی کے گھر میں ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی گھر کے والوں کی ناراضگی کا کوئی ہمارا رویہ جو ہے ناراضگی کا باعث نہ بنے، اس سے ہمیں اللہ کے گھروں میں جاتے ہوئے ڈرنا چاہیے، کوئی ایسا رویہ نہ ہو جائے، حرکت نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، گھر والا ناراض ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان کو تو اللہ کے گھروں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، اور یہ وہاں پر جو ہے دندناتے پھرتے ہیں، چدراہٹ کرتے ہیں، سرداری کرتے ہیں، اپنی جہالت کی سرداری، قبضہ گروپ چھائے ہوئے ہیں مسجدوں میں۔ لہم، واسع ان کے، فی الدنیا، بیچ اس ان کے دنیا کے، خزی، ذلت ہے، خواری ہے، رسوائی ہے، ولہم، اور واسع ان کے، فی الآخرت، بیچ آخرت کے، عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ یہ جو مسجدوں کو خراب کرتے ہیں اپنی چدراہٹ سے، اپنی جہالت سے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، اور واسطے اللہ ہی کے حقیقی مشرق ہے، والمغرب، اور حقیقی مغرب ہے۔ فَإِنَّمَا، پس جس طرف بھی تولو، تم منہ پھیرو، فَثَمَّ، پس اسی طرف وجہ اللہ، چہرہ ہے اللہ کا۔ اگر تمہیں کہیں قبلہ کا نہیں پتہ چلتا، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ ہر سمت ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسعت والا ہے، جاننے والا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، پکڑی اللہ تعالیٰ نے، ولدن، اولاد، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، بل لہو، بلکہ واسطے اس اللہ ہی کے ہے، ما فی السماوات، جو بیچ آسمانوں کے ہے، والارض، بیچ زمینوں کے ہے، کل، سب کے سب، لہو، واسطے اس کے، قانتون، حکم ماننے والے ہیں۔
بدیع السماوات، وہ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے تمام آسمانوں کو والارض، زمینوں کو، وَإِذَا قَضَىٰ، اور جس سے تو فیصلہ کرتا ہے امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو واسطہ اس کام کے، کن ہو جا، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں علم رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ تعالیٰ، اور تاتینا آیا، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس کوئی نشانی۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، جو من قبلہم، ان سے پہلے تھے، پہلے لوگوں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے، مثل قولہم، برابر ان کی باتوں کے، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، متشابہ ہو گئے ہیں، ایک جیسے ہو گئے ہیں دل ان کے، قد بین الآیات، تحقیق کھول پر بیان کر دی ہم نے یہ آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، لقوم، واسطے اس قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتے ہیں، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا بھیجا ہم نے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، یہ قرآن پاک آسمانی کتاب، حقیقی سچ، سچا دین یہی ہے، اس کو چھوڑ کر کو جو کرے گا اس کو کوئی دین نہیں ملے گا، اللہ کا فیصلہ ہے قرآن پاک میں، وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی اس خاص آسمانی دین، سچے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین بنائے گا، گھڑے گا یا پیچھے چلے گا، اس کا وہ دین ہرگز ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ دین قبول، قابل قبول وہی ہے جو آسمان سے اترا، اس کے علاوہ جو لوگوں نے بنا لی ہیں وہ قابل قبول اللہ فیصلہ کر رہا ہے، میں نہیں، میں تو جاہل آدمی ہوں۔ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین بنا کر جو چلے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کے کوئی نیکی، کوئی عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ہم نے بھیجا آپ کو ساتھ حقیقی سچ کے، بشیراً، خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیراً، ڈرانے والا بنا کر، ولا تسأل، ورنہ آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، جہنم والوں کے بارے میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ اتنے بندے کیوں گئے، بس آپ نے تبلیغ، ہمارا پیغام پہنچا دیا، آپ کی ذمہ داری ختم، یہ ہمارا پیغام مانے نہ مانے، پھر ہمارا وہ معاملہ، آگے معاملہ ہمارے ذمہ ہے۔ ولن ترضى، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی والنصارى، اور نہ عیسائی، حتیٰ تتبع، یہاں تک کہ آپ پیچھے چلیں، ملتہم، ان کے دین کے، جب تک آپ ان کا دین جو ہے اس اسلام کو چھوڑ کر ان کا دین نہیں مانیں گے، اس وقت یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اور یہی جو ہے آج یہود و نصارہ نے اپنا جو ہے فتنہ جو ہے انہوں نے مسلط کر رکھا ہے مسلمانوں کے ملکوں پر، اور مسلمان جو ہے ان کی ایجنٹی کر گئے، وہ کر رہے ہیں، غلامی کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ کر جو ان کے فتنے کو مسلط کر رہے ہیں، حق ادا کر رہے ہیں غلامی کا۔ ان لوگوں کے دلوں میں یہی شوق ہے کہ ہم جو ہے یہود و نصارہ کے غلام ہی رہیں، اور مرتے دم تک ہماری غلامی کا پٹا ہی ہمارے گلے میں رہے۔ تو یہ بہت راضی ہیں اسلام کے ساتھ غداری کر کے، یہ بہت راضی ہیں۔ یہ کیوں جو ہے کلمہ پڑھنے والوں کو کیوں اپنی گود میں بٹھائے بیٹھے ہیں یہود و نصارہ، امریکہ میں، یورپ میں کیوں بٹھائے ہوئے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس دین نام کی کوئی شے نہیں ہے، یہ اوپر سے جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے جو ہمارے ساتھ ہے، جو کچھ ہم ہیں وہی یہ ہیں، اس لیے ان کو ہر قسم کی پناہ ہے، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، ان کا لوٹا ہوا مال اپنے ملکوں میں محفوظ رکھتے ہیں، تو قوموں کو جو ہے واپس نہیں کرتے۔ یہ کس قدر ظلم ہے، ایک چور اور ڈاکو کو پناہ دینا۔ یہ چوروں ڈاکوؤں کے صورتکار بنے ہوئے، کون بنے ہوئے ہیں؟ یہود و نصارہ، منافق۔ مجھے تو عربوں پر بڑا دکھ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ یہ عرب جو ہے، جو اللہ کے دین کے وارث ہیں، جو صحابہ کرام کی نسلیں ہیں، ان کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ جو ہے لوٹنے والے مسلمانوں کو اپنے ملکوں میں جو ہے پناہ دیتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں ان کی وہاں۔ یہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ سوچنے کی بات ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان والی بات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ بھی سیاست کے غلام ہو گئے ہیں، یہ بھی دنیا کی سیاست کے غلام بن گئے ہیں۔ دین کی غلامی کی بجائے انہوں نے بھی یہود و نصارہ کی سیاست کی غلامی اختیار کر لی، ورنہ چور ڈاکو کو جو ہے ایمان والا شخص تو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر ان کے اندر ایمان صحیح ہے تو یہ کس طرح جو ہے لوگوں کے، اپنی قوموں کے جو لوگ اپنی قوموں کے مجرم ہیں،
ان کا مال لوٹ کر آئے حرام مال، تو یہ ان کو کس طرح برا دے سکتے ہیں اگر صحیح ایمان والے ہیں؟ لیکن یہ بھی جو ہے بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عربوں کو برا نہ کہو کیونکہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ تو میں بات جو ہے کرنی پڑتی ہے کہ جو کچھ بنا دے رہے ہیں چوروں ڈاکوں کو، اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ میں نے یہ بات کی ہے یہ دکھ کے اظہار کے لیے کہ جو یہود و نصارہ ہے چوروں ڈاکوں کو پناہ دیتے ہیں، تو یہ بھی پناہ دیتے ہیں، پھر ان میں فرق کیا رہ گیا؟ بہرحال اللہ معاف فرمائے۔ ہمارے لیے قابل احترام ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربوں کو برا نہ کہو کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ کم از کم چوروں ڈاکوں کو پناہ تو نہیں دینی چاہیے۔ فرمایا کہ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ تعالیٰ کی، هو الہدا، وہی حقیقی ہدایت ہے۔ ولا ان اتبعت، البتہ اگر آپ پیچھے چل پڑے اہواہم، کافروں یہودیوں عیسائیوں کے خواہشات کے، بعد الذی، بعض اس چیز کی جا کا جو آ گئی آپ کے پاس، میرا علم خاص علم میں سے، العلم خاص علم، الف لام لگایا، وہ خاص علم کون سا ہے؟ آسمانی علم، وہ اللہ کا قرآن ہے، اس آسمانی اس کی جو ہے وہ تفسیر ہے، اور ان دونوں پر نبی علیہ السلام کا عمل ہے اسوہ حسنہ۔ جو اس کو چھوڑ کر کافروں کی خواہشات پوری کرے گا، کافروں کے مطالبے پورے کرے گا، کافروں کے دینوں کی غلامی جو ہے اختیار کرے گا، تو پھر یاد رکھے کہ ما لک من اللہ، نہیں ہوا واسطے آپ کے اللہ کی طرف سے میں مدین، کوئی دوست بلا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ پھر اللہ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے تمہیں کوئی دوست، کوئی مددگار جو ہے بچانے والا نہیں ملے گا۔ الذین، وہ لوگ آتے ہیں ہم دی، ہم نے جن کو الکتاب، خاص کتاب یعنی آسمانی کتاب، یتلون، وہ پڑھتے ہیں اس کو، حق کا تلاوت، جو حق ہے اس کے پڑھنے کا۔ 5 حق میں نے بیان کیے ہیں، یہ ان کے قرآن پاک کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ نہیں لازم کرتے، میں پکڑتے اس کو، تو یہ مجرم ہوں گے، اللہ ان سے پھر جب برا سلوک کرے گا۔ اولئک، یہ لوگ یؤمنون بہ، ایمان رکھتے ہیں ساتھ اس قرآن کے، جو قرآن کے حقوق کو پورے کرتے ہیں وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے حقوق نہیں پورے کرتے ہیں ان کا کوئی ایمان نہیں اس قرآن پر۔ اگر قرآن پر ایمان ہے تو حقوق پورے کرو، نہیں تو اس کا اگر حقوق نہیں پورے کرتے تو اس کا مطلب ایمان بھی نہیں ہے۔ وَمَن یکفر، جو بھی انکار کرے گا بہی، ساتھ اس قرآن کے، اس قرآن کا جو بھی انکار کرے گا، اس کے حقوق کا، اس کے حکموں فیصلوں کا، اس کی تعلیمات کا، وہ یقیناً کافر ہے۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پس یہ لوگ وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ گرامر جی، وعرفت ہے، قال فعل ماضی معروف ہے، واحد مؤنث، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ الیہود الف لام سے اسم معرفہ اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف، اپنے فاعل الیہودو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ لیست فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم علی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، اور النصارہ جو ہے یہ الف لام سے اسم معرفہ فاعلی حالت میں، لیست فعل ماضی فعل ناقص کا اسم ہے۔ الحرف جار ہے، شیئن اس میں نکرہ، شیئن ہے، شیئن تھا، الحرف جار کا مجرور ہوا تو شیئن ہو گیا، جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لیست فعل ماضی معروف فعل ناقص، اپنے اسم النصارہ، اپنے متعلق علی شیئن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ اور پھر قالت فعل ماضی معروف ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، قالا واحد مذکر غائب کا صیغہ، جزم والی تا لگی تو قالت واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور النصارہ الف لام سے اسم معرفہ آخر میں فاعلی حالت میں، قالت فعل ماضی معروف کا فاعل۔ جملہ بنے گا قالت فعل ماضی معروف، اپنے فاعل النصارہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ لیست فعل ماضی معروف ہے، فعل ناقص ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور الیہودو اس کا جو ہے الف لام سے اسم معرفہ اس کا اسم ہے، فعل ناقص کا اسم الیہودو۔ تو الحرف جار ہے، شیئن اس میں نکرہ، شیئن تھا، الحرف جار کا مجرور ہوا تو لا شیئن جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا لیست فعل ماضی معروف فعل ناقص، اپنے اسم الیہودو اور اپنے متعلق علی شیئن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ لیست فعل ناقص ہے اس لیے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔
وعرف دفعہ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یتلون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تالا وا یطلبو باب ناصر ینصرو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یطلبون، پھر اتانی آسانی کے لیے واو کو نکال پیش وائے واو کو نکال دیا تو یطلون رہ گیا آسان۔ یا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ الکتاب الکلام سے اسم معرفہ الکتاب وہ تھا، یتلون پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو الکتاب جملہ بنے گا یتلون پھر مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر اپنے مفعول الکتاب سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ لیست کی وضاحت میں بھول گیا ہوں، میں اس کی کر دیتا ہوں۔ لیست تھا تین حرفوں کا ماضی معروف لائے سا یسو باب سامع یسمع، لائے سا تھا اللہ نے آسانی کے لیے یا کی زیر کو جزم میں بدل دیا تو لیسا، اس کے اندر ہوبا ضمیر فعل ناقص ہے، فعل ماضی معروف لیسا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص، اور اس کے اندر ہوبا ضمیر اس کا اسم تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا اسم تا لگائی تو یہ جزم والی تو یہ بن گیا لیسا سے لیست، تا جزم والی ویسے ہی لگ گئی آخر میں تو لیسا سے لیست ہو گیا۔ اس کے بعد جی فلاح فار پہ دفعہ ہاں جی کزالے کا کار فجار ہے، زالے کا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، اور کار فجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کابالا تھا کابالا یقبلو باب ناصر ینصرو، پھر اللہ نے واؤ کے لیے واؤ کو علم میں بدلا تو کالا۔ الذین الفلان سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول، کالا فعل ماضی معروف کا فاعل، جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں کذالک آیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لارف نفی ہے یعلمون، یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف عالما یعلم باب سامع یسمع، یعلم یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یعلمون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا یعلمون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ مثلا اس میں نکرہ مثلن تھا، یہ لا یعلمون پھر مضارع معروف منفی کا مفعول بنا تو مثلن سے مثلن، پھر مثلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو مثلا مضاف، قول اس میں نکرہ قولن تھا، مثلا مضاف کا مضاف الیہ وہ تو قولن ہو گیا، مثلا قولن مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی، پھر قولن کی ایک زیر ختم ہوئی تو قول مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قول مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، مثلا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت میں لا یعلمون فعل مضارع معروف منفی کا مفعول، جملہ بنے گا لا یعلمون فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، ہم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول، مثلا قولہم مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہوا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ فارغ دفعہ اللہ والفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، یحکم یا سے پھر مضارع معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف حکم یحکم باب نصر ینصر، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بینہ اس میں نکرہ بینو تھا، یحکم پھر مضارع معروف کا مفعول بنا تو بینو سے بینہ، پھر بینہ مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بینہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، یحکم پھر مضارع معروف کا مفعول۔ یوم اس میں نکرہ یومن تھا، یہ بھی یحکم پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو یومن سے یومن، پھر یومن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یوم مضاف، القیامت الفلان سے اسم معرفہ القیامت تو تھا، یوم مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو القیامت تو سے القیامت مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت میں یحکم پھر مضارع معروف کا مفعول نمبر 2۔
فی حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ جملہ بنے گا یحکم فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 بینہم مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2 یوم القیامت مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت، اور اپنے متعلق فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس قسم میں اللہ آیا تو اللہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کانو فعل ماضی معروف ہے، باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، فی حرف جار ہے ہوا سے باہر مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ یختلفون یا سے فعل مضارع معروف ہے، باون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا خالفہ یخلف باب ناصرہ ینصر، خالفہ کے اندر الف داخل ہوا تو اختلافہ 4 حرفوں کا ماضی اختلافہ، پھر الف کی جگہ لام پیدار یا لگی تو یختلف، پھر واو نون جمع کا لگا تو یختلفون، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب کانو فعل ماضی فعل ناقص اور یختلفون فعل مضارع معروف فعل تام دونوں اکٹھے کیے تو یہ بن گیا کانو یختلفون فعل مضارع معروف اپنے فعل ماضی معروف ماضی استمراری معروف ہو گیا، کانو یختلفون فعل ماضی معروف استمراری جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تو جملہ بنے گا کانو یختلفون فعل ماضی معروف استمراری اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے متعلق فی ہے جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں فی ما جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر من اس میں سوالیہ ہے، ازلم اس میں تفضیل کل ہے، آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حال، ممن دو لفظ سے من اور من حرف جار، من اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، من حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ پھر اللہ نے آسانی کے لیے دو علیحدہ لفظ من اور من اکٹھے کر دیے تو من آسان ہو گیا۔ جملہ بنے گا من اس میں سوالیہ مبتدا، ازلم اس میں نکرہ خبر نمبر 1، ممن جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ من اس میں سوالیہ ہے تو من اس میں سوالیہ کی وجہ سے جملہ اسمیہ انشائیہ۔ منع فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، منع یمنع با فتح یفتح، منع کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل۔ مساجد مساجد 2 تھا، یہ منع فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو مساجد 2 سے مساجدہ، یہ مساجد 2 غیر منصرف ہے۔ پھر مساجدہ مضاف اللہ ہے، اللہ الفلان سے سمار اللہ ہو تھا، مساجدہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے ہو گیا، مساجد اللہ ہے مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں منع فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا منع فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول مساجد اللہ ہے مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ممن آیا جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب مضارع ہے، یذکر یا سے فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے، ذاکر یذکر، باب ناصر ینصر، یذکر یا سے فعل مضارع معروف ہے، مجہول بنا تو یا علامت اندارے پر زبر کی جگہ پیش آ گئی، اور کاف جو ہے کاف کی پیش جو تھی وہ زبر بن گئی تو یذکر مضارع معروف سے یذکر فعل مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، فی حرف جار ہا ہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اسم و اسم نکرہ اسمن تھا، 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، یذکر تھا، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو آخری حرف ان نے آخری حرف را کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یذکر سے یذکر، تو اسمو جو ہے اسمن تھا، 2 پیشوں سے فاعلی حالت میں، یذکر فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل اسمن۔
پھر اسم کی ایک پیش ختم ہوئی تو اسم و مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی اسم و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فائدی حالت میں یوز کرا فعل مضارع مجہول کا نائب فاعل جملہ بنے گا یوز کرا فعل مضارع مجہول اپنے نائب فاعل اسم ہو مضاف مضاف مرکب اضافی فائدی حالت اور اپنے متعلق فیہا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ غور فت ہے سعی فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تین حرفوں کا ماضی معروف ہے سعی یا یسعیو تو سعی یا تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے یا سے پہلے والے حرف عین کو ایک اور زبر دی وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو لفظ آسان ہو گیا سعی یا سے سعا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل فی رفع جار خراب اس میں نکرا خراب بن تھا فی رفع جار کا مجہول ہوا تو فی خراب جار مجہول مرکب جاری پھر خراب کی ایک زیر ختم ہوئی تو خراب مضاف ہا ہی سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی خراب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فی حرف جار کا مجہول ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا سعی فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق فی خرابہ جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے معرف نفی یا کانا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ناقص ہے یہ کاوا نہ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف بنا دیا تو الف میں بدلا تو کانا اس کے شروع میں معرف نفی ہے تو ما کانا فعل ماضی معروف منفی واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم لا اس میں دے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری جملہ بنے گا ما کانا فعل ماضی معروف منفی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لاہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا اور جب اس کے شروع میں اولئک آیا اولئک اس میں اشارہ مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ منفی اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا ان حرف ناس میں مضارع ہے یدخلو یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع اس میں یدخلونا تھا ان اس کے شروع میں ان حرف ناس میں مضارع ہے تو اس نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا یدخلونا سے این یدخلو تین لفظوں کا ماضی معروف تھا داخلہ یدخلو باب ناصر ینصرو یدخلو کے آخر میں واو نون جمع کا آیا تو یدخلونا یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ان حرف ناس میں مضارع نے اس کے آخر سے نون جمع کا نون ختم کیا تو یدخلو خواہیہ سے واحد مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی یدخلو فعل مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا یدخلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ الا حرف استثناء ہے خائفین پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل یہ واو نون سے جمع خائفونا تھا تو یہ یدخلو جو ہے فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو یہ خائفونا سے خائفینا اب الا کے بعد جو ہے یہ یدخلو جو ہے یہ الا کے بعد آ جائے گا اور اس کے بعد ہا آ جائے گا اس کا تو جملہ بنے گا الا کے بعد این یدخلو فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر اپنے مفعول ہا مفعول نمبر 1 ہا اور مفعول نمبر 2 خائفین مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور یہ خائفین جو ہے یہ مفعولی حالت میں حال ہے یدخلو فعل مضارع کے اندر جو ہم ضمیر اس کا فاعل ہے اس کا یہ حال ہے خائفین لا اس میں دے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری فی حرف جار ہے دنیا الفلان سے معرفہ فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری خزیون اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حالت جملہ بنے گا لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا فی دنیا جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 خزیون اس میں نکرہ خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ غور فطف داس میں دے حرف جار تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا حرف جار ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری
فی الفجار الآخرت الفلان سے سمار فالآخرت تو تھا فی الفجار کا مجرور ہوا تو فی الآخرت تے جار مجرور مکبہ جاری عذاب اس میں نکرہ دو پیشہ سے فعلی حالت عظیم اس میں نکرہ دو پیشہ سے فعلی حالت عذاب موصوف عظیم اس کی صفت موصوف سے مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی فعلی حالت اب جملہ بنے گا لہم جار لہم جار مجرور مرکب جاری مبتدا فی الآخرت جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1 عذاب عظیم موصوف صفت مرکب توصیفی خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے پھر کر جملہ اسمیہ خبریہ وعرفت دیر فجار ہے اللہ اللہ ہم سے سمار اللہ ہو تھا دیر فجار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مکبہ جاری المشرق والفلام سے سمار میم زبر والی سے اس میں ظرف مکان آخر میں پیش کی وجہ سے فعلی حالت وعرفت المغرب والفلام سے سمار میم زبر والی سے اس میں ظرف مکان آخر میں پیش کی وجہ سے فعلی حالت اب جملہ بنے گا للہ جار مجرور مکبہ جاری مبتدا المشرق و خبر نمبر 1 المغرب و خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارغ اینما اس میں ظرف زمان ہے اس میں ظرف مکان ہے تو ولو تا سے پھر مضارع معروف واؤن سے جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور تولونا تھا تین حرفوں کا ماضی معروف بالا یا پھر ولا یا پھر باغ تفاعل کی تا لگی تو تولا یا پھر تولا یا جو ہے اس کے شروع میں باوی علامت اندر یا لگی تو یتولا یو پھر تا لگی تو تتولا یو جی ولا یار ساری بالا یار سے ولا یا تو ولا یا سے علامت اندر یا لگی تو یو ولے یو پھر یا کی جگہ علامت اندر تا لگی تو ولے یو پھر واؤ نون سے جمع بنا تو ولے یونا پھر یہ اینا ما جو ہے اس میں جو ہے اس اینا ما اس میں ظرف مکان جو ہے یہ ہے اس میں سوالیہ اس میں شرط ہے اس کی وجہ سے اس میں شرط کی وجہ سے تولونا پھر مضارع معروف کا جمع کا نون ختم ہو گیا تولونا بن گیا تولونا سے تولو یہ اینا ما جو ہے اس میں شرط ہے اس میں ظرف مکان اور اس میں شرط کی وجہ سے تولونا کا نون جمع کا ختم ہو گیا تو تولو رہ گیا تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل جملہ بنے گا تولو پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اور جب اس کے شروع میں اینا ما اس میں شرط آیا تو اینا ما اس میں شرط مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ فارغ سما اس میں ظرف مکان ہے سما فسما یہ اس میں ظرف مکان ہے فاعلی حالت میں ہے وجہ ہو اس میں نکرہ وجہ ہن تھا یہ مضاف ہوا تو ایک پیش ختم ہو گئی وجہ ہن سے وجہ ہو مضاف اللہ ہو سے اللہ ہے مضاف ہدایہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت اب سما اس میں ظرف زمان جو ہے اس میں ظرف مکان جو ہے یہ مبتدا بن گیا وجہ اللہ مضاف مرکب اضافی اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ان حرف ناصب اسم ہے اللہ فلان سے اسم معرف اصل میں اللہ ہو تھا ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی واسع ان پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل دو پیشوں سے فاعلی حالت علیم اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت جملہ بنے گا ان اللہ ناصب منصوب رقم نصبی مبتدا واسع اس میں نکرہ اس میں فاعل خبر نمبر 1 علیم اس میں نکرہ اس میں فاعل خبر نمبر 2 مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ غور فتح کالو فعل ماضی معروف ہے واؤ سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے جملہ بنے گا کالو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ اتخذ فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تین حرفوں کا ماضی معروف تھا آخذا آخذا یا اخوذو باب ناصر ینصرو پھر آخذا کے اندر الف تے داخل کیا تو یہ بن گیا اتخذا پھر جزم والی حمزہ کو بھی جزم والی تا میں بدل دیا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے تو یہ بن گیا اتخذا پھر جزم والی تا اور زبر والی تا دونوں اکٹھی کر کے شاد دے دی تو اتخذا
فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اللہ الفلان سے سمار فاخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں اتخذ فعل ماضی معروف کا فاعل، ولدن اس میں نکرہ ولدن تھا، یہ اتخذ فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو ولدن جملہ بنے گا اتخذ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول ولدن سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ سبحانہ اس میں نکرہ سبحانہ تھا، اس کے شروع میں فعل مضارع کا صیغہ تھا او سبح ہو، الف سے فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ او سبح ہو تھا، فعل مضارع معروف واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، اور یہ سبحانہ تھا، یہ سبح ہو فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو سبحانہ ہو گیا۔ پھر سبحانہ مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، سبحانہ مضاف کا مضاف الیہ ہو کا مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اور سبح ہو فعل مضارع معروف کا مفعول جملہ بنے گا، اور سبح ہو فعل مضارع معروف اپنے فاعل آنا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول سبحانہ مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ بال الفطف ہے لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا حرف جار، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا موجود ہو کر مرکب جاری، ما اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار ہے السماوات الفلان سے اسم معرفہ السماوات تو تھا، فی حرف جار کا موجود ہوا تو بالسماوات جار مجرور مرکب جاری، اور فتح الارض الفلان سے اسم معرفہ اسم الارض تھا، یہ بھی فی حرف جار کا موجود ہوا تو فی الارض جار مجرور مرکب جاری، جملہ بنے گا لہو جار مجرور مرکب جاری مبتدا، ما اس میں موصول خبر نمبر 1، فی السماوات جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 2، فی الارض جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 3، مبتدا اپنی تینوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کلن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائدی حرف، لا اس میں دے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دے کو لا بنا دیا، حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، قانتون پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، واؤن سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت، جملہ بنے گا کلن اس میں نکرہ مبتدا، لہو جار مجرور مرکب جاری خبر نمبر 1، قانتون اس میں فاعل اس میں نکرہ خبر نمبر 2، مبتدا کلن اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، بدیع اس میں نکرہ اس میں فاعل بدیع تھا، مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، بدیع سے بدیع مضاف، السماوات الفلام سے اسم معرفہ السماوات تو تھا، بدیع مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو السماوات تو سے السماوات مضاف الیہ مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت، اور الارض الفلام سے اسم معرفہ الارض تھا، یہ بھی بدیع مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو الارض سے الارض مضاف الیہ مرکب اضافی۔ اب جملہ بنے گا بدیع السماوات مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، بدیع الارض مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وارفطف ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بدیع السماوات اور بدیع الارض کے شروع میں ہوا ضمیر لگ جائے، یا اللہ ہو بھی لگ سکتا ہے، اللہ ہو کی ضمیر ہوا بھی لگ سکتی ہے، تو ہوا ضمیر مبتدا، بدیع السماوات مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 1، بدیع الارض مضاف الیہ مرکب اضافی خبر نمبر 2، مبتدا ہوا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ معرفت ہے اذا اس میں ظرف زمان ہے، قضا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف ہے، قاضا یا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا ختم کر کے زواد کو ایک اور زبر دے دی، وہ 2 زبروں سے کھڑی زبر بن گئی، تو یہ قاضا یا سے قضا ہو گیا، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، امرن اس میں نکرہ امرن تھا، یہ قضا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو امرن سے امرن، جملہ بنے گا قضا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول امرن سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں اذا آیا، اذا اس میں ظرف زمان، تو اذا اس میں ظرف زمان مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حرف دفع انما حرف حصر حرف تحقیق ہے، یقول و یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، قاوالا یقبل باب ناصر ینصر، یقبل تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دی تو یقولو،
یا سے پھر مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. لاس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا. حرف جار ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرفوع جاری. جملہ بنے گا یقول و پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق لہو جار مجرور مرفوع جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. کن فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر. کاوانا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تو اس سے امر بنانے کے لیے یکونو فعل مضارع سے امر بنے گا یکونو سے. تو یکونو فعل مضارع کی علامت کی جگہ یا علامت مضارع کی جگہ الف لگا اور الف کو جو ہے پیش ملی کیونکہ یکونو واو پر فعل مضارع میں پیش ہے درمیان والی حرف پر، لہذا الف کو پیش مل گئی اور آخری حرف نون کو جزم. تو یکونو سے اکون. پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو دے دی، کاف کی جزم واو کو دی، اکون ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے الف پیش والے کو اور واو جزم والے کو دونوں کو نکال دیا تو کن رہ گیا. فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ، فعل ناقص انت ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. جملہ بنے گا کن فعل امر اپنے اسم انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے یکون و یا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم. 3 حرفوں کا ماضی معروف کاوانا، کاوانا یکونو باب ناصر ینصر. تو یکونو پھر یکونو جو ہے کاوانا یکونو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو یکونو آسان ہو گیا یکونو. یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل اور یہ فعل ناقص ہے. جملہ بنے گا یکونو فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فعل ناقص کا جملہ اسمیہ. معرفت ہے کالا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور الذین الفلان سے اسم معرفہ یا انو سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول. کالا فعل ماضی معروف کا فاعل. جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل الذین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. لا حرف نفی ہے، یعلمون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا عالما، عالما یعلم واو سامع یسمع. تو یعلمون تھا، واو نون جمع کا لگا تو یعلمون. یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے شروع میں یعلمون کا جو ہے یعلمون پھر مضارع کے شروع میں جو ہے لا حرف نفی ہے تو لا یعلمون ہو گیا. لا یعلمون پھر مضارع معروف واو نون سے جمع پھر مضارع معروف منفی واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا لا یعلمون پھر مضارع لا یعلمون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا. لا حرف سوالیہ ہے، لا حرف نفی ہے. یکلمو یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. 3 حرفوں کا ماضی معروف کالما، پھر باب تفعیل میں گیا تو کلما، کلما پھر علامت مضارع یا لگی تو یکلمو. یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. نا جو ہے یہ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متقدم فی ضمیر اس میں معرفہ مبنی کلما سے یکلمو. یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. اس کے شروع میں لا حرف نفی لگا تو لا یکلمو پھر مضارع معروف منفی اور نا جو ہے یہ تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم فی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا یکلمو پھر مضارع معروف منفی کا مفعول. اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں لا یکلمو، لا یکلمو پھر مضارع معروف منفی کا فاعل اللہ فاعل.
جملہ بنے گا لا یکلم فی المضارع مرفوع منفی اپنے فاعل ہو، اپنے فاعل اللہ ہو، اپنے مفعول نا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی، اور جب اس کے میں لو اور پھر سوالیہ لگ گیا تو جملہ فعلیہ خبریہ کے بجائے جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور پھر تو ہے تاتی، تا سے فعل مضارع معروف ہے، تاتینہ جو ہے یہ تا سے فعل مضارع معروف ہے، تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم، تاتی ہے تاتینہ نہیں، سوری میں غلطی کر گیا، تاتی تا سے فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حکم ماضی معروف تھا آتا یا، آتا یا تے یو باب ضرب یضرب، تو آتا یا تھا نا، یا تے یو تھا، تو یا کی جگہ علامت نظر تا کی، تا تے یو، تا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ تا تے یو تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ہے یا آخری تا تے یو کے اندر انت ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا لی تو تا تے یو فعل مضارع معروف سے مفعول بن گیا۔ نا جو ہے اس کا مفعول بن گیا۔ آیت میں اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حال میں تا تے یا فعل مضارع معروف کا فعل مضارع معروف کا فاعل ہے، آیتن جو ہے تا تے یا فعل مضارع معروف کا فاعل، جملہ بنے گا تا تے یا فعل مضارع معروف اپنے فاعل آیتن اپنے مفعول نا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کار فجار ذالک کا اسم اشارہ واحد مذکر کا دور کے لیے کار فجار کا مجرور ہو کر مکتوب جاری، کالا فعل ماضی معروف ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، الذین الف لام سے اسم معرفہ یا ان سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، کالا فعل ماضی معروف کا فاعل، من الفجار ہے قبل اسم نکرہ غیر منصب، قبل وہ تھا من الفجار کا مجرور ہوا تو من قبل ہی رہا، پھر قبل و مضاف ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی قبل سے قبل مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اسم معرفہ مبنی قبل مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، مثلا اس نکرہ مثلن تھا، یہ کالا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو مثلن سے مثلن، پھر مثلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف، قول اس میں نکرہ قولن تھا، یہ مضاف الیہ ہوا تو قولن سے قولن، پھر قولن کی ایک زیر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی قول مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی، مثلا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں کالا فعل ماضی معروف کا مفعول، اب جملہ بنے گا کالا فعل ماضی معروف اپنے فاعل الذین اپنے متعلق من قبل ہم جار مجرور مرکب جاری اپنے مفعول مثل قولہم مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تشابہت جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تین حرف کا ماضی معروف شابہ، پھر پہلے حرف کے بعد الف آ گیا شین کے بعد تو تشابہ شابہ ہو گیا، شابہ سے شابہ، پھر شابہ ماضی کے صیغے کے شروع میں باب تفاعل کی تا لگی تو تشابہ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ تشابہ، پھر آخر میں جزم والی تا لگی تو یہ بن گیا تشابہت، فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، قلوب و اس میں نکرہ قلوبن تھا، دو پیشے سے فاعلی حالت میں تشابہت فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر قلوبن کی ایک پیش ختم ہوئی تو یہ مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی قلوب و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں تشابہت فعل ماضی معروف کا فاعل، تین کا جملہ بنے گا تشابہت فعل ماضی معروف اپنے فاعل قلوب و ہم مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، قادر پھر تحقیق ہے بینا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا بایانا یب یہ نو باب ضرب یضرب، بایانا سے باب
تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف یا پر جزم آ گئی تو بینا سے بینا ہو گیا، اور اس کے شروع میں قد حرف ناس میں مضارع ہے تو قد بینا، قد ہاں جی بینا. پھر بینا جو ہے یہ فعل ماضی مرفوع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا بینا کے اندر. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف نون پر جزم آ گئی بینا سے بین، اور نیا فاعل لگ گیا نا بینا. پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی نون اور زبر والی نون کو اکٹھا کر کے شد دے دی تو بینا ہو گیا. پھر ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ قد لگنے سے پھر ماضی معروف قریب نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل الآیات الفلان سے سمار فالآیات تو تھا قد بینا پھر ماضی معروف قریب کا مفعول بنا تو الآیات تو سے الآیات. دیر فجار قوم اس میں نکرا قوم تھا، دیر فجار کا موجود ہوا تو قوم جار موجود رقبے جاری. جملہ بنے گا قد بینا پھر ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول الآیات اپنے متعلق لقوم جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. یو کے نون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف واقع نہ یو کے نون باب زبر ذرا با یضرب واقع نہ تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف آیا تو یہ واقع نہ سے او کا نہ ہو گیا، او کا نہ یو کے نو. یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ واو نون جمع کا لگا تو یو کے نونا جمع مذکر غائب کا صیغہ پھر مضارع معروف ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. جملہ بنے گا یو کے نونا پھر مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں قوم آیا جار مجرور رقبے جاری تو یہ جار مجرور رقبے جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. انا دو لفظ سے انا اور نا. انا حرف ناس پہ اسم نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی. ارسلنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا راسلا یرسلو باب ضرب یضرب راسلا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو ماضی کے پہلے حرف سین پر جزم لاگی را پر جزم آ گئی تو راسلا سے ارسلا فعل ماضی معروف ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف لام پر جزم آ گئی ارسلا سے ارسل اور نیا فاعل لگ گیا نا. ارسلنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی ارسلنا فعل ماضی معروف کا مفعول بے ارتجار الحق کے الفلان سے سمار فلق کو تھا، بے ارتجار کا مجرور ہو کر ہوا تو بالحق کے جار مجرور رقبے جاری. بشیرن اس میں نکرہ بشیرن تھا، یہ حال ہوا کا جو ہے ضمیر اس کا حال ہوا تو بشیرن سے بشیرن. اور پھر نذیرن اس میں نکرہ نذیرن تھا، یہ بھی کا مفعول کا حال ہوا نمبر 2 ہوا تو نذیرن سے نذیرن. اب جملہ بنے گا ارسلنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول کا اور اپنے متعلق بالحق کے جار مجرور رقبے جاری اور حال نمبر 1 بشیرن حال نمبر 2 نذیرن سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں نا ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور پھر دار پھر نفی ہے تو سالو تا سے پھر مضارع مجہول ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور انت ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے. تین حرفوں کا ماضی معروف تھا سآلا یسألو فعل مضارع معروف یسألو پھر یا کی جگہ تا لگی تسألو فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. تسألو فعل مضارع معروف سے مجہول بنا تو علامت مضارع پر زبر ختم ہو کر پیش اور حمزہ پر زبر پہلے ہی ہے تسألو ہو گیا. تا سے پھر مضارع مجہول واحد مذکر حاضر کا صیغہ انت ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل. اس کے شروع میں دا حرف نفی ہے تو دا تسألو
تو سالو فی المضارع مجہول، لا حرف نفی آیا تو یہ لا تو سالو فی المضارع مجہول منفی، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف جار ہے، اصحابی اس میں نکرہ صحابن تھا، ان حرف جار کا موجود ہوا تو اصحابن سے اصحابن، جار موجود مکمل جاری ہے، اصحابن کی ایک زیر ختم ہوئی تو اصحاب مضاف، الجحیم القرآن سے استعمال کر الجحیموں تھا، صحابی مضاف کا مضاف لیا ہوا تو الجحیموں سے الجحیم، اصحاب الجمین مضاف مضاف مکمل اضافی پورا مکمل اضافی، ان حرف جار کا موجود ہو کر مکمل جاری۔ اب جملہ بنے گا لا تصلو فی المضارع مجہول، اپنے نائب فاعل ان تضمیر اس کے اندر ہے، اور اپنے متعلق ان اصحاب الجحیم جار مجرور نکبہ جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبری یا منفی ہو گیا۔ اور ہے لن حرف ناصب مضارع ہے، طرز تا سے فعل مضارع مرفوع ہے مذکر حاضر کا صیغہ، اصل میں راضی یا یرضا یو، پھر یا کی جگہ تلام دینا تا بھی تو طرزا یو، اصل میں یہ طرزا یو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے جو ہے یا کو خالی کر کے زواد کو ایک اور زبر دے دی، دو زبر سے کھڑی زبر طرزا ہو گیا۔ اس کے تا سے فعل مضارع مرفوع واحد مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے شروع میں لن حرف ناصب مضارع ہے، جس نے جو ہے طرزہ یو سے طرزہ یا بنایا تھا، بھئی یا خالی کر کے اللہ نے زواد کو ایک اور زبر دے دی تو وہ دو زبروں سے کھڑی زبر لن طرزہ فعل مضارع معروف سے فعل مضارع معروف منفی ہو گیا، جب واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ان حرف جار کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، الیہود والفلام سے اسم معرفہ، یہ فاعلی حالت میں طرزہ فعل مضارع معروف کا فاعل۔ جب جملہ بنے گا لن طرزہ فعل ماضی معروف منفی، فعل مضارع معروف منفی، اپنے فاعل الیہودو، اپنے متعلق ان کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبری یا منفی ہو گیا۔ اور لا حرف نفی النصارہ جو ہے فلان سے استعمال پر النصارہ یو تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو خالی کر کے را کو ایک اور زبر دی، دو زبروں سے کھڑی ہو گئی النصارہ۔ اور لا کے بعد جو ہے یہ طرزہ جو ہے آ جائے گا فعل مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، نہیں یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ نہیں ہے بلکہ یہ واحد مونس غائب کا صیغہ، اوپر طرزہ جو ہے وہ بھی واحد مونس غائب کا صیغہ، میں غلطی کر گیا، تو یہ طرزہ جو ہے تا سے فعل مضارع معروف ہے واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے یہ لا کے بعد آ جائے گا لن نصارہ، لا اور النصارہ کے درمیان میں آ جائے گا طرزہ ان کا، طرزہ ان کا، تو لا لگے گا لا طرزہ فعل مضارع معروف منفی، اپنے جو ہے وہ فاعل النصارہ اور اپنے متعلق ان کا جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبری یا منفی ہو گیا۔ حتی حرف ناصب مضارع ہے، تتبعات سے فعل مضارع معروف ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابعہ، تابعہ یتبع باب سامع یسمع، تابعہ کے اندر علت داخل کی تو اتتبع، اتتبع یتتبع اتتباع باب اختیار، تابعہ اتتبع تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے دونوں تا اکٹھے کر کے شاد دے دی اتبع، پھر الف کی جگہ علامت نظر یا لگی تو یتبع، پھر یا کی جگہ علامت نظر تا لگی تو تتبع، پھر اس کے شروع میں حتی حرف ناصب مضارع ہے، اس حتی حرف ناصب مضارع نے اس کے آخری حرف عین کی پیش ختم کر کے زبر دی تو تتبع سے تتبع ہو گیا۔ ملت اس میں نکرہ ملتن تھا، یہ تتبع فعل مضارع معروف کا مفعول بنا تو ملتا، ملتن، ملتن سے ملتن، پھر ملتن مضاف ہوا تو اس کی ایک زبر ختم ہوگی، ملت مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ملت مضاف کا مضاف الیہ پر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں تتبع فعل مضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا تتبع فعل مضارع معروف، اپنے فاعل ان ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنے مفعول ملتہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔
کل فی الامر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کل فی الامر اپنے فاعل، ان تضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ ان حرف ناس پہ اسم ہے، ہدا جو ہے یہ ہدا یون تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے اس میں نکرہ ہدا یون تھا، تو ثانی کے لیے اللہ ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ہدا یون سے انا ہدا ین، ناصب منصوب رقم نصبی، پھر ہدا ین کی یا جو ہے خالی کر کے اللہ تعالیٰ نے دال خالی کر دیا تو انا ہدا ہو گیا، ناصب منصوب رقم نصبی۔ اپنا یا کی ایک زبر یا خالی کر کے اللہ تعالیٰ نے ہدا یون انا ہدا ین بنا تھا، پھر یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دے دی تو ہدن ہو گیا، پھر ہدن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، اللہ اللہ ہو تھا مضاف الیہ ہوا تو اللہ ہے، ہدا مضاف اللہ ہے مضاف الیہ، مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الہدا الفلان سے معرفہ الہدا یو تھا، اللہ تعالیٰ نے یا خالی کر کے دال کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبر سے کھڑی زبر ہو گئی، الہدا ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا انا ہدی اللہ ناصب منصوب رقم نصبی مبتدا، ہوا ضمیر خبر نمبر 1، الہدا خبر نمبر 2، مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور دار پہ تحقیق ہے، ان حرف شرط ہے، اتباع تا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں تا زبر تا کی وجہ سے واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ان تضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابع، تابع یتبع باب سامع یسمع، تابع تھا، اس کے اندر الف داخل کیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ بن گیا اتبع، اتبع، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والی تا زبر والی تا دونوں کٹھی کر کے شاد دے دی تو اتبع ہو گیا۔ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل تا ضمیر لگا دی تو ماضی کی آخری حرف عین پر جزم آ گئی، اتبع سے اتبع، اور نیا فاعل لگ گیا تا۔ اتباع تا فعل ماضی معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ، ان ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، احوا اس میں نکرہ احوا ان تھا، اتباع فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو احوا ان، پھر احوان کی ایک زبر ختم ہوئی تو احوا مضاف ہم، ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تو احوا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، اتباع تا فعل ماضی معروف کا مفعول، بعد اس میں نکرہ بعد دو تھا، یہ بھی اتباع تا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو بعد دو سے بعدا، پھر بعد مضاف الذی الفلان سے اسم معرفہ واحد مذکر غائب کا اس میں موصول، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مضاف الیہ، بعد مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حل۔ اب جملہ بنے گا اتباع تا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ان ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، احواءہم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، مفعول نمبر 2، بعد الذی مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ جا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جایا آ تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو جا آ، کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جا فعل ماضی معروف کا مفعول، من حرف جار العلم میں الف لام سے اسم معرفہ علم تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من العلم میں جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا جا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا، اور اپنے متعلق من العلم میں جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذی ہے تو الذی مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ معرف نفی ہے، لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، حرف جار کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، من حرف جار ہے اللہ الفلان سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من اللہ جار مجرور مرکب جاری، من حرف جار ہے ولی اس میں نکرہ ولی یون تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من ولی جار مجرور مرکب جاری۔ جملہ بنے گا ما حرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل کوئی نہیں ہے، لہٰذا ما فعل لیسا میں بدل جائے گا، ما حرف نفی فعل لیسا میں بدل جائے گا، تو لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ جملہ بنے گا ما کی جگہ لیسا سے،
لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص اپنے اسم ہوا جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لا کا جار مجرور رقبہ داری، متعلق نمبر 2 من اللہ جار مجرور رقبہ جاری، متعلق نمبر 3 میں ولی جار مجرور رقبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا جملہ اسمیہ خبریہ منفی۔ اور پھر ہے دار فی نفی ہے نصیر اس میں نکرہ نصیر تھا، یہ من حرف جار کا مجرور ہوا تو من نصیر جار مجرور رقبہ جاری۔ اب لا حرف نفی کے بعد آ جائے گا لا کا اور من اللہ۔ اب لا حرف نفی جو ہے یہ لیسا میں بدل جائے گا، تو لیسا جو ہے لا کی جگہ آ جائے گا، تو لیسا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص ہوگا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ اب جملہ بنے گا تو لا کی جگہ لیسا لگانے سے جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اور اپنے متعلق نمبر 1 لا کا جار مجرور رقبہ جاری، متعلق نمبر 2 من اللہ جار مجرور رقبہ جاری، اور متعلق نمبر 3 من نصیر جار مجرور رقبہ جاری سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع جو مذکر غائب کا اسم موصول۔ آتینا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نون و ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آتا یا آتے یو باب ضرب یضرب۔ آتا یا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف ہے تو یہ بن گیا آتا یا یو آتا یا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے جو ہے جزم والی حمزہ کو نکال دیا، تو آتا یا اور پہلے حمزہ کو ایک اور زبر دے دی، تو وہ آتا یا سے آتا یا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف یا پر جزم آ گئی، آتا یا سے آتی، اور نیا فاعل لگ گیا نا۔ آتینا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 1۔ الکتابہ الفلام سے اسم معرفہ الکتاب ہو تھا، یہ آتینا فعل ماضی معروف کا مفعول نمبر 2 ہوا تو الکتابہ۔ جملہ بنے گا آتینا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1، ہم مفعول نمبر 2، الکتابہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیت الذین مبتدا جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یدعون یا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا طالبہ یطلبو، پھر واو نون جمع کا لگا تو یطلبون، پھر اللہ نے ثانی کے لیے پیش والے واو کو نکال دیا تو یطلون رہ گیا۔ یا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یتلون فی المضارع معروف کا مفعول، حق کا اس میں نکرہ حق کن تھا، یہ یتلون فی المضارع معروف کا مفعول نمبر 2 بنا تو حق کن سے حق کن، پھر حق کن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف، تلاوت اس میں نکرہ تلاوتن تھا، حق کا مضاف لہ ہوا تو تلاوتن، حق کا تلاوتن مضاف لہ مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی جو ہے یہ مفعولی حالت میں یتلون فی المضارع معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا یتلون فی المضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول نمبر 1 ہو، مفعول نمبر 2 حق کا تلاوت ہی مضاف لہ مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و جمع مؤنث غائب کا دور کے لیے۔ یؤمنون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف آمنا یا منو باب سمع یسمع، آمنا تھا، اس کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ آمنا ہو گیا، اور پھر الف کی جگہ علامت نظر یا آئی تو یؤمنو، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے ارفجار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، یؤمنون فی المضارع معروف کا
اپنا بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. جملہ بنے گا اولئک اس میں اشارہ مبتدا ساری. یؤمنون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اسکندر ہے اپنے متعلق بے ہی جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شامل اولئک اس میں اشارہ آیا تو اولئک اس میں اشارہ مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور من اس میں شرط ہے. یکفر یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اصل میں یکفرو تھا. من اس میں شرط آیا تو جو من اس میں شرط نے اس کے آخری حرف را کی پیش ختم کر کے جزم دی تو من اس میں شرط کی وجہ سے جزم آ گئی تو یکفرو سے یکفر ہو گیا. یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل. بے حرف جار ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری. جملہ بنے گا یکفر فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق بہی جار مجرور مرکبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اور جب اس کو من اس میں شرط ہے من اس میں شرط مبتدا بن گیا. جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. فارفت ہے اولئک کا اس میں اشارہ ہے جمع مذکر و مؤنث غائب کا دور کے لیے. ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی الخاسرون الف لام سے اسم معرفہ پہلے حرف پر کڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل واؤن سے جمع مذکر سالم کا اسم ہے اور فاعلی حالت میں ہے. اب جملہ ملے گا ہم ضمیر مبتدا الخاسرون اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اور جب اس کے شروع میں اولئک کا اس میں اشارہ آیا تو اولئک کا اس میں اشارہ مبتدا بن گیا. جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. صدق اللہ العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.